بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آنا تو مجھے بہت پہلے چاہیے تھا، اور جب بھی یہاں پر آپ لوگوں کا کوئی الیکشن ہوا ہے تو میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ منتخب جو نئی کیبنٹ ہے اس کو مبارکباد دینے کے لیے حاضری دوں۔ آج بھی میں اسی احساس کے ساتھ آیا ہوں۔ بخاری صاحب ماشاءاللہ بار بار صدر منتخب ہوتے ہیں، اور ان کو ان کے ساتھ تمام جو ان کے منتخب کیبنٹ ہے ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اسے مزید فروغ عطا فرمائے۔ بہرحال ان حالات میں جب کہ پوری دنیا ایک مشکل کو عبور کر رہی ہے اور پاکستان بھی اس وبا کے زد میں ہے، تو اس حوالے سے پوری دنیا میں ایک اضطراب اور ایک تشویش پائی جاتی ہے۔ ایک خالصتاً انسانی مسئلہ ہے، لیکن جہاں یہ عالمی سطح پر ایک انسانی مسئلہ ہے، وہاں یہ عالمی معیشت پر بھی انتہائی منفی اثرات مرتب کر رہا ہے، اور خدا کرے کہ ہم اس مشکل سے نکلیں اور پوری انسانیت اس مشکل سے نکلے، لیکن پوری دنیا کی معیشت کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہوگا، اور دنیا میں جو ایک صدی سے معاشی توازن ہے اس میں انقلاب برپا ہوگا۔ اس وقت ظاہر ہے امریکہ ہو یا مغربی دنیا، وہ ایشیا کے مقابلے میں بہت زیادہ متاثر ہے، اور اس حوالے سے ان کی جو معاشی بالادستی ہے وہ بری طرح اس پہ متاثر ہو رہی ہے۔ نئے حالات کیا بنتے ہیں؟ ہماری تو تجویز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی پوسٹ کرونا اکانومی کے بارے میں سوچیں کہ کرونا کے بعد ہماری معیشت کیا بنے گا۔ ہماری تو صورتحال یہ ہے کہ ان گزشتہ 2 سالوں میں حکمرانوں کی نااہلیوں کے نتیجے میں ویسے بھی ملک کی معیشت ڈوب رہی تھی۔ اگر کوئی کسر باقی رہ گئی تھی تو وہ کرونا نے پوری کر دی، اور اس کو ہینڈل کرنے میں کوئی صلاحیت بھی نہیں ہے اس وقت حکمرانوں میں۔ جس انداز سے وہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، یہ کوئی پوری دنیا اس سے مختلف ہے، ہم کچھ بالکل اس سے مختلف جا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آج جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس بھی دیے ہیں، جو سو موٹو انہوں نے کرونا کے حوالے سے نوٹس لیا تھا، اس پر بھی انہوں نے احکامات آج جاری کیے ہیں، اور انہوں نے جو وفاقی مشیر ہیں صحت کے ان کو فوری طور پر ہٹانے کا کہا ہے۔ اور یہ تو ٹھیک ہے کہ علامتی طور پر محکمے کے ایک سربراہ کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن یہ علامتی طور پر ہے۔ در حقیقت وہ پوری حکومت کو نااہل قرار دے رہی ہے، اور
جیسے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے، ایک خوف کی کیفیت ہر شخص کے دل و دماغ پہ سوار ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ریاستی سطح پر حکومتی ادارے وہ متاثرہ لوگوں کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہیں یا ان میں صلاحیت نہیں ہے، تو پھر پبلک کی سطح پہ، عوامی سطح پہ تنظیموں کو، انجمنوں کو، سیاسی پارٹیوں کو، مذہبی لوگوں کو یہ ذمہ داری لینی ہے، اور اس ریلیف میں پبلک کو براہ راست سامنے آنا ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں، ایک باقاعدہ متمول طبقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے۔ آج وہ موقع ہے کہ وہ صدقے کی نیت کے ساتھ وہ میدان میں آئیں، اور پھر جو غریب لوگ ہیں، دہاڑی دار لوگ ہیں، رکشہ ڈرائیور ہے، چنگچی ڈرائیور ہے، روزانہ مزدوری کرنے والا ہے، چوکیدار ہے، وہ متاثر ہو رہا ہے، اور اس تک کس طرح راشن پہنچایا جائے۔ اس کی تنخواہ ختم ہو چکی ہے، وہ راشن خرید نہیں سکتا، بازار بند ہیں، اور اسی طریقے سے اسکولز بند ہیں اس وقت۔ بہت سے ہمارے ایسے لوگ جو تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں، چاہے وہ اسکولز ہیں، چاہے کالجز ہیں، پھر ہمارے مساجد اور مدارس کے اندر جو علماء کام کرتے ہیں، ائمہ کام کرتے ہیں، ان کا تو کوئی باقاعدہ روزگار کا مسئلہ ہے ہی نہیں جی۔ وہی عام لوگوں کی جو رفاہی خدمات ہوتی ہیں اسی سے ان کا روزگار بھی وابستہ ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے تو بالکل سیاسی اختلاف سے بالکل بالاتر ہو کر پورے ملک کے ہر ضلع کے انتظامیہ کو، ایڈمنسٹریشن کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ کو ہمارے رضاکار چاہیے تو ہم ریلیف کے کاموں میں اپنے رضاکار آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر تنظیموں نے پورے ملک میں کام شروع کیا، اور صرف ہماری جماعت نہیں بلکہ تمام جماعتیں اس وقت، اور رفاہی تنظیمیں، انجمنیں، دکانداران اپنی اپنی سطح پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں تو اس حوالے سے ہم ضرور ترغیب دلانا چاہتے ہیں۔ تھوڑی سی ایک جو ناخوشگوار صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے یا پیدا کی جا رہی ہے، بنیادی چیز یہ ہے کہ پوری دنیا کی ماہرین طب اس بات پر متفق ہیں کہ چونکہ یہ متعدی مرض ہے تو لوگ اپنے بیچ میں فاصلہ رکھیں اور کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کچھ جمگٹا نہ کریں۔ اس کو ہم نے قبول کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسلامی دنیا میں اور مسلمانوں کے ماحول میں مسجد میں 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، جمعے کے اجتماع میں لوگ جمع ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے اس پر لبیک کہا، اور ہم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ایک راستہ نکالا کہ مسجد کو آباد ہونا چاہیے۔ یہ کوئی گرجا یا مندر کی طرح نہیں ہے کہ ہفتے میں کوئی ایک ہی دن بس عبادت کے لیے لوگ جائیں، اس میں روز دن میں 5 دفعہ لوگ جاتے ہیں۔ تو اس میں جو مسجد کا عملہ ہے وہ اذان بھی دے، 5 وقت امامت بھی کرے، بس یہ مسجد کی آبادی کی علامت ہے۔ اگر عوام اس میں نہ آئیں تو لوگ معذور تصور کیے جائیں گے، اور اگر وہ گھر میں بھی نماز پڑھیں گے تو وہاں بھی ان کو اسی کا ثواب ملے گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اب لوگوں کو مسجد سے روکنا یہ امام مسجد کا کام نہیں ہے، یہ مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، یہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے۔ اگر انتظامیہ روکتی ہے لوگوں کو، ہم سپورٹ کریں گے، ہم لوگوں کو ترغیب دیں گے کہ اگر اجتماع جو ہے وہ کسی ایک نقصان کا سبب بن سکتا ہے تو آپ کو جو کہا جا رہا ہے آپ اس میں تصادم نہ کریں، کوئی ضد اصرار نہ کریں۔
جس طرح ہمارے مساجد نے، ہمارے مدارس نے اس فیصلے کو قبول کیا ہے اور ایک بڑے لیول پر علماء کے درمیان تمام بین المسالک ایک اتفاق رائے کے بعد حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں جو بھی طے ہوا ہے، لیکن اب مشکل یہ ہے کہ اگر کہیں پر انتظامیہ لوگوں کو قابو نہیں کر سکتی تو پھر امام مسجد کے خلاف FIR درج کیا جاتا ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ میں تو بہت زیادہ وہاں پر ائمہ کو گرفتار بھی کیا گیا، ان کے خلاف FIR بھی کاٹے گئے۔ یہاں پر میں نے خود سنا ہے، ایک دن سوشل میڈیا پہ تھا یا ٹی وی پہ تھا کہ یہاں کے انتظامی ایک افسر ہے، وہ اپنے پٹواریوں کو ہدایات دے رہا ہے کہ مولوی صاحبان کے پاس جا کر کہو کہ بھئی لوگوں کو مسجد میں نہیں آنے دینا، اور اگر آئے تو آپ کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور مسجد کو سیل بھی کیا جائے گا۔ ہم نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے، مولوی صاحب کا کام یہ قطعاً نہیں ہے، یہ انتظامیہ کا معاملہ ہے۔ ہم ضرور سپورٹ پہ یہ بات کریں گے کہ جو آپ سے کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک کہا جا رہا ہے، اس پر آپ لوگ عمل درآمد کریں گے۔ لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ اگر سبزی منڈی میں لوگ جمع ہیں، چھوٹے کریانہ بازاروں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، میڈیا ہاؤسز میں لوگ جمع ہوتے ہیں، بینکوں کے سامنے پیسہ لینے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اگر وہاں پر جمع ہوتے ہیں تو پھر مسجد میں بھی جمع ہو جائیں، یہ میری سوچ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر مسجد فیصلے کو قبول کر رہا ہے تو یہ امپلیمنٹیشن ان مقامات پر بھی ہونی چاہیے کہ وہاں پر بھی لوگ جو ہیں ان کو جمع ہونے سے روکا جائے، جم گھٹے سے روکا جائے اور بھیڑ نہ ہونے دی جائے، کیونکہ یہی ایک اس وبا کا ایک ظاہری سبب قرار دیا گیا ہے اور اس پر ایک اتفاق رائے ہے۔ صرف مسجد کو فوکس کرنا، سارا مسئلہ اسی پہ گرا دینا، سارا مسئلہ تبلیغی جماعت پہ گرا دینا، یہ شاید پھر ان رویوں میں کچھ بدنیتی سی معلوم ہوتی ہے۔ ہم اس کو مسلک تو فرقہ واریت تو بہت دور کی بات ہے، مذاہب کے درمیان بھی اس کا فرق نہیں سمجھتے، اور ہمارے کارکن تو باقاعدہ یعنی چاہے گرجا ہے اس میں گئے ہیں، چاہے وہ مندر ہے اس میں گئے ہیں، چاہے اہل تشیع کے مراکز ہیں ان میں گئے ہیں، جس مکتب فکر کے اور وہاں سپرے کیے ہیں، وہاں لوگوں کو مدد پہنچائی ہے۔ بالکل اس چیز سے بالاتر ہو کر، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آج حالات جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس میں کسی قسم کا ایسا تاثر دیں کہ یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے۔ دیکھو ساری انسانیت آج ایک برادری ہے اور اسی جذبے سے ہمیں اس حوالے سے خدمت کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے جو ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف ہے اور ان کے جو نرسز ہیں، تو کچھ ناپسندیدہ قسم کے واقعات کی خبریں اس سائڈ سے بھی آئی ہیں۔ یہی وہ ورکرز ہیں جو اس وقت ایک امتحان میں کود پڑے ہیں اور زندگی کو داؤ پہ لگا کر اس کو خطرے میں ڈال کر وہ میدان میں آتے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اگر ان پر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، کوئٹہ میں احتجاج ہو رہا ہے، یہاں پر صورتحال سنگین ہے، شکایتیں ہیں لوگوں کی، یہ رویے جو ہیں یہ آپ کو کوئی نیک نامی نہیں پہنچاتی۔ اس میں پولیس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑے انتہائی اخلاقی رویوں کا مظاہرہ کریں۔ کوئی آدمی راستے میں مل گیا، ان کو مرغا بنانا، ان کو لاٹھیاں مارنا، یہ تو انسانی عزت نفس کے خلاف بات ہے۔ تو اس کی بھی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ایک نظم پیدا کرنے کے لیے انسان کی عزت نفس کو بھی پامال کرے اور اس کی تذلیل کرے اور توہین کرے اور سر بازار کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس حوالے سے ہم نے تو بہرحال یہ واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارے ساتھ وابستہ، چاہے وہ انصار الاسلام ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے حلقوں میں ویلفیئر جو انجمنیں ہیں، سوسائٹیز ہیں، وہ اس طرح متحرک ہیں، تو ان کو مزید اپنا کام آگے بڑھانا چاہیے۔ اور ہم باقی لوگوں کو بھی یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں پر بھی ہیں ان اپنے ماحول میں جہاں جہاں بھی ان کو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس راشن نہیں ہے اور وہ نہ مزدوری کے قابل ہیں، نہ اگر بازار میں جائیں تو ان کو وہاں پر کوئی چیز نہیں ملتی، دکانیں بند ہیں،
تو ان کی اس وقت مدد کی جائے، اور ملکی سطح پر، سیاسی سطح پر میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو پورا اجتناب کیا ہے ان دنوں میں کوئی سیاسی موافقت، مخالفت اور اس قسم کی اظہار رائے سے، لیکن بہرحال جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 1-2 مہینے سے، اس میں مکمل طور پر ناکامی اور نااہلی چلک رہی ہے، اور صاف سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں شاید اس کی اہلیت اب نہیں رکھتے۔ تو جو ہمارا تو پہلے سے ایک مطالبہ تھا کہ بھئی نظام کو ٹھیک کرو، لیکن نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آج ہم بات کریں گے تو سمجھیں گے کہ ملک کو کوئی اور آفت آئی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی سیاسی بات کر رہے ہیں۔ لیکن آج تو میرے خیال میں سپریم کورٹ نے بھی حد کر دی اس حوالے سے کہ انہوں نے بھی اس احساس کو دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ نااہلی ہے، ناکامی ہے، اور سنجیدہ نہیں لیا جا رہا صورتحال کو۔ اس وقت بھی جو تفتان سے قافلے آتے ہیں وہ ہمارے پاکستانی ہیں، وہ آئیں، اگر ملک سے باہر کوئی گیا ہوا ہے تو ان کو لانے کے بھی انتظامات کیے جائیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جی جنوری سے ہمیں اس بات کا ادراک ہے، فروری میں پہلا جو ہلاکت ہوئی ہے اس وبا سے، آج بھی تفتان کے اوپر قرنطینہ نہیں ہے کہ جہاں اسکریننگ کی جائے، جہاں لوگوں کو 14 دن کے لیے ٹھہرایا جائے۔ پھر کل آپ حضرات ہی نے خبر جاری کی ہے کہ کوئی 1100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ گم ہو چکے ہیں، سوسائٹی میں کہاں پھیل گئے ہیں، اور زیادہ تر تعلق بھی ان کا ہمارے صوبے یا ہمارے شہر کے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی تشویش کا باعث بن رہی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس میں ناکامی ہے۔ یہ شکایت عرب ملکوں میں کیوں نہیں ہے کہ لوگ گم ہو گئے ہیں یا فرار ہو گئے ہیں؟ نہیں، وہ لوگ تعاون بھی کر رہے ہیں۔ مجھے خود اپنے پاکستانی دوستوں نے جو وہاں سے ٹیلی فونیں کی ہیں، وہ وہاں کی حکومتوں کی بندش کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن اچھے رویوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور لوگ تعاون کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن ہے تو پھر ہمارا ملک کا ایک تاجر طبقہ ہے، اس کا کاروبار رکا ہوا ہے، ان کو بھی کوئی ایسے ریلیف کا انتظام کیا جائے کہ وہ اپنے کاروبار کو برقرار رکھ سکیں۔ اور یہ مجموعی طور پر سیاستدانوں کو سوچنا ہے کہ کرونا خدا کرے آج ختم ہو جائے، ممکن ہے مہینہ اور لے لے، 2 لے لے، 3 لے لے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اس پر بھی ہمیں آج سے سوچنا شروع کرنا چاہیے۔ اور جو ماہرین معیشت ہیں اور جن کے پاس اعداد و شمار ہیں اور عالمی معیشت پر بھی ان کی نظر ہے، ان کو بھی رابطے میں لیا جائے تاکہ ہم ان کی رہنمائی میں آنے والے مستقبل کے لیے سوچ سکیں۔ ہماری یہ رائے ہے، میں نے تو حاجی غلام علی خان سے بھی یہ کہا کہ آپ کے جو چیمبر ہے پورے ملک کا، اس کی بھی ماہرین سے ہمارے رابطے کرائے جائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی رہنمائی میں ہم آنے والے مستقبل کی پالیسیاں وہ طے کر سکیں۔ جی بس یہ چند مولانا صاحب میڈیا کے ساتھ ہی گرفتار ہو رہے ہیں، چینل بند ہو رہے ہیں، جیسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اس حوالے سے اور میرا تو پوری گفتگو اسی پہ احاطہ کرتی ہے۔ جہاں جہاں پر بھی لوگ اور غریب طبقہ، اب صحافی بھی تو ورکر ہے، مزدور ہے، وہ دن رات بیچارہ دوڑتا ہے، کام کرتا ہے، دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ جہاں جہاں بھی کوئی متاثر طبقہ ہے اس متاثر طبقے کو ریلیف ملنا چاہیے اور بھرپور انداز کے ساتھ ملنا چاہیے۔ اب یہاں تو مذاق بن گیا ہے جی۔ عمران خان نے کوئٹے کا دورہ کیا اور ایک جعلی قسم کا ان کو وہ چیز دکھائی گئی، وہ قرنطینہ جی، اور اس میں گھما پھرا کے واپس بھیج دیا گیا۔ اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میں نے معائنہ کہاں کا کرنا تھا اور میں نے دیکھا کیا ہے جی۔ تو ایک مسخرہ بن جاتا ہے نا جی، مذاق بن جاتا ہے جی۔ اس لیول تک ہم لوگ نیچے گر گئے ہیں کہ اس کا نوٹس بھی نہیں لیا جا رہا کہ بھئی ایسا کیوں ہوا، مجھے کیوں غلط تصویر پیش کی گئی۔ یہ ساری چیزیں اس وقت لوگوں کے نوٹس میں ہیں۔ اور آپ نے بات کی ہے میر شکیل الرحمان کی، میں تو اول دن سے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پر
مذمت بھی کر چکا ہوں، ان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا بھی اظہار کر چکا ہوں، اور کبھی بھی میں نے نیب کے کردار پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا ہے۔ انہوں نے بلا جواز گرفتاریاں کی ہیں اور سیاستدانوں کی تذلیل و توہین کے لیے استعمال ہوا ہے، اور سیاستدان کو چور ثابت کرنا یہ شاید نیب کی ڈیوٹی ہے کہ وہ قوم کے سامنے جو قوم کی نمائندگی کرتے ہیں انہی کو قوم کی نظروں میں چور ثابت کرنا اور چور دکھانا یہ شاید نیب کی ڈیوٹی ہے، اور بنائی ہی اسی لیے گئی تھی۔ تو میں تو اول دن سے تحفظات رکھتا ہوں اور میری رائے کبھی مخفی نہیں رہی ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ حکومت کے طرف سے اس مشکل گھڑی میں پیدا کرنے اور پھر ان کے طرف سے جو ریلیف پیکیجز کیے جا رہے ہیں، احساس پروگرام ہے، ٹائیگر فورس بھرتی کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کی جماعت اور کیا آپ کو تحقیقات سے؟ میں آپ کو تھوڑی سی بات اس حوالے سے عرض کر دوں۔ تمام اپوزیشن جماعتوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ کی اور انہوں نے کچھ تجاویز مرتب کی۔ پھر اس کے بعد 25 مارچ کو قومی اسمبلی کے اسپیکر نے سب کا اجلاس بلایا اور وہ بھی اسی ویڈیو لنک کے ذریعے سے ہی رہا۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں کس قدر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا، یہاں تک کہ اگر ملک کا وزیر اعظم کہلانے والا وہ 2-4 جملے ارشاد فرما کر اس کے بعد اٹھ کے چلا جائے، نہ کسی کی سنے نہ کسی کو سنائے، اور پھر اس پر لیڈرشپ کو احتجاج کرنا پڑا، تو کوئی پھر تجاویز ہمارے سامنے آ گئے ان کے سامنے۔ ابھی 6 تاریخ کو پھر اجلاس بلایا، 6 تاریخ کو اجلاس بلایا، سب لوگ اس کے باوجود کہ ان کو تحفظات تھے اور ان کی تجاویز جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی تھی، پھر یہ خیال آیا کہ چلو ٹھیک، ہم دوبارہ ان کے سامنے اپنی تجاویز رکھ لیتے ہیں۔ کوئی 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے تک اجلاس چلا ہے، اور جس مشیر کو آج برخاست کیا گیا ہے وہ ایک تو لیٹ آیا ہے، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ وہ ڈسکس کرتا رہا ہے، اور یکدم سے کہتا ہے اوہ یہ ہم تو غلط بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو فاصلے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور یہ کہہ کر کہتا ہے کہ چلو اجلاس آج ختم کرتے ہیں پھر بیٹھیں گے۔ یہ ہے ہماری میٹنگوں کی سنجیدگی کا ماحول۔ تفتان اور اس کے بعد جو قرنطینہ کی خبریں آپ کو ہم سے زیادہ بہتر آ رہی ہیں، اس میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ سنجیدگی کس حد تک ہے، ہسپتالوں کے حوالے سے سنجیدگی کس حد تک ہے۔ یہ ساری چیزیں ابھی تک یعنی ہمارے حکومتی سطح پر کوئی سنجیدگی بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، جہاں تک ہے ٹائیگر فورس، اس میں وہ جو جمگٹے وہ ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور لوگ مرتے ہیں، اس طریقہ کار جو خاتون صرف یہ نہیں ہے حضرت، اس وقت اپنے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی، بہت سے شہروں میں لوگوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں اور سر بازار کی ہیں، اپنے گھروں میں کی ہیں۔ ٹائیگر فورس کو تمام اپوزیشن نے مسترد کیا ہے۔ اب چونکہ وہ نوجوانوں کو روزگار نہیں دے سکے ہیں، جب کرونا کا کیس نہیں تھا تو 25 لاکھ تک نوجوان بے روزگار ہو چکا تھا، جو برسر روزگار تھا وہ بے روزگار ہو گیا تھا۔ اس 2 مہینوں کے اندر 35 لاکھ تک مزید لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اب اس بے روزگاری کا جو ایک اس کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے کہ جی میں شاید، اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ تقریر میں کہا کہ یہ وقت ہے، آپ اپنے اپنے حلقوں میں جائیں، کام کریں تاکہ آئندہ الیکشن میں آپ کو فائدہ ہو۔ اس تباہی میں، اس وبا میں، اس بلا میں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں نے کل الیکشن میں کس طرح اس مشکل کو استعمال کرنا ہے اپنے حلقوں میں، تو اس کی نیت تو سامنے آ گئی۔ تو ٹائیگر فورس اسی لیے بنایا جا رہا ہے۔ تو بے روزگاری کے ہاتھوں بہت سے نوجوان چاہیں گے یار ہمیں کوئی شاید روزگار مل جائے اور اس حوالے سے کوئی ہمارا کام بن جائے، تو وہ نام بھی لکھوائیں گے، لیکن یہ صرف حکومت کے لیے نوجوانوں کا استعمال ہے، سیاسی طور پر ان کو استعمال کرنا، ان کی غربت اور بے روزگاری کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔
जिसकी बुनियाद पर हम समझते हैं कि ये अवामी खिदमत नहीं होगी, रिलीफ का काम नहीं होगा, बल्कि ये इससे एक पार्टी जो है वो अपनी सियासी मकासद हासिल करेगी, जिसकी वजह से हम इस तर्ज अमल को कबूल करने को तैयार हैं। ये बताएं कि इस वबा का मुकाबला करने के लिए तिबी तरीके से भी काफ़ी सर्चिंग की जा रही है, सर्च किए जा रहे हैं, लेकिन दीनी तरीके से इसका मुकाबला करने के लिए अल्लाह पाक से रुजू करने के लिए आप क्या तमाम से दीनी जमातों को इकट्ठा करने की पोजीशन में हैं? देखिए, दीनी जमातें इकट्ठी हैं जी। दीनी जमातों ने कराची में तमाम मकातब फ़िक्र के अकाबरीन ने इत्तेफाक राय किया, वहाँ पर कोर कमांडर के साथ उनकी मीटिंग हुई, बाकायदा शिकवार एक तहरीर लिखी गई। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आजमाइशें अल्लाह की तरफ से आती हैं, और एक है अल्लाह का फ़ैसला, वो खालिक है, वो खैर का भी खालिक है, वो शर का भी खालिक है, और एक है इंसान, उसने कस्ब और तदबीर के ज़रिए से उस मुश्किल से अपने आप को बचाना होता है। तो हम मुकल्लफ हैं तदबीर के और असबाब के। हमने इंसानी दुनिया में रहकर उस हवाले से अपना फ़र्ज, लेकिन इस बात की यकीन के साथ कि जब मैं ये सबब इस्तेमाल करूँगा तो अल्लाह की ज़ात अगर उसमें असर डालेगी तो सबब जो है मुअस्सर होगा, वरना सबब मुअस्सर नहीं हो सकता। तो ज़ाहिर है फिर इस हवाले से अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है। और यहाँ आम तौर पर जब हम तौबा व इस्तिग़फ़ार की बात करते हैं तो आम तौर पर हम इस अंदाज से ये बात पब्लिक के सामने करते हैं कि तुम्हारी नज़र अपने इनफरादी गुनाहों पे होनी चाहिए और अपनी इनफरादी गुनाहों से आप अल्लाह को राज़ी करें। ये ठीक है अपनी जगह, इसमें कोई शक नहीं है कि एक फ़र्द की इनफरादी गुनाह और गलतियाँ ये भी रब की नाराज़गी का सबब बनती हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर मुमलकती सतह पर जब हमारे रियासती इदारे इतने बड़े बड़े गुनाह करती है और इतने नाजायज़ निज़ाम कौम पर मुसल्लत करती हैं, तो उनको भी एक दिन सोचना चाहिए कि वबा हमारे बदअमालियों की वजह से है। और हम उनको भी दावत देते हैं कि जहाँ एक फ़र्द को चाहिए कि वो अल्लाह को राज़ी होने के लिए रात को उठे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, मस्जिद में जाए, अगर नहीं जाता तो अपने घर में। और इस तरह इन लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि हमने कितने जुल्म जो है इंसानियत पर किए हैं, कौम पर किए हैं, अपने मुल्क पर किए हैं, और उस पर अल्लाह के सामने नादिम होना चाहिए। तब जाकर शायद हम इससे निजात पा सकें। अल्लाह ताला हमारी लग़ज़िशों को और हमारे ख़ताओं को जो छुपे भी हैं और खुले भी हैं उसको अल्लाह माफ़ फरमाए। सही सर। आपने वो जो आटा और चीनी स्कैंडल एक आया है, उसकी रिपोर्ट आनी 25 अप्रैल को, आप समझते हैं कोई कार्रवाई होगी? अगर होगी तो क्या सियासत में कोई चेंज आप महसूस करते हैं? और मौलाना साहब, जब ये सब कुछ हो रहा था, जब ये अरबों रुपए की चीनी दी जा रही थी, उस वक़्त हुकूमत नहीं की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं की क्या? यही तो मेरा सवाल है। ये कहना जी कि रिपोर्ट आई है, अगर हम रिपोर्ट को बीच से निकाल दें तो फिर क्या इमरान खान को ये पता नहीं है कि मेरे किचन कैबिनेट का फ़लाँ बंदा जो कभी चीनी एक्सपोर्ट करते थे और कभी चीनी इंपोर्ट करते थे, वो किस कदर इस करप्शन में मुलव्वस हैं? इसके लिए रिपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे ताज्जुब है कि कुछ लोग बड़े फ़ख्रिया अंदाज से कहते हैं कि देखो रिपोर्ट शाया कर दी गई। भाई, रिपोर्ट शाया नहीं की गई, रिपोर्ट लीक हुई है, और लीक होने से अब ये फंस गए हैं। तो अब ज़ाहिर है कि ऐसे मामलात हैं कि चूँकि इससे हम जैसे लोग बराह रास्त वाबस्ता नहीं होते, तो इतना ज़्यादा हम माइक्रो लेवल पे जाके इस पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये थीं और ये हैं, और जो रिपोर्ट आई है और लीक हुई है, इसके पीछे क्या अवामिल हैं वो सारी की सारी आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करें। लेकिन ये अगर तो वाक़ियतन वो एहतसाब चाहते हैं तो फिर फॉरेन फंडिंग केस पर क्यों बार बार उससे इज्तिनाब कर रहे हैं और फ़रार इख्तियार कर रहे हैं?
अगर वो वाक़यातन एहतसाब चाहते हैं और अपनी पार्टी को भी चाहते हैं तो BRT क्यों नहीं कर रहे? और वो बने बनाए पुल और बने बनाए आपके ब्रिजेस जो हैं वो फिर दोबारा तोड़े जा रहे हैं। ये है हमारा विज़न तो इसी से पता चल गया ना जी कि आपका विज़न इस इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो पेशावर के लिए और पूरे सूबे के लिए बड़ा मंसूबा है कि आज आप वो पूरा रोड तोड़ रहे हैं, पूरे पुल तोड़ रहे हैं, मोड़ नहीं कटता उसके अंदर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। और अगर वाकई आप एहतसाब चाहते हैं तो बिलियन ट्रीज़ का हिसाब दे देना, उस पर क्यों जा रहे हैं जी? जहाँ मैं बैठा हूँ इसी सूबे में, यहाँ पर एक एहतसाब कमीशन इन्होंने खुद बनाया था। जब वो खुद इसके शिकंजे में आते हैं तो कमीशन तक ख़त्म कर दिया जाता है। ये क्या ड्रामे हैं जी? लोगों को धोखे में रखा हुआ है कि जी हम तो चोरों को पकड़ने वाले हैं। अगर खुद चोर हैं तो फिर चोर मचाए शोर वाली बात होगी। ये शायद सबको बख्शवा देंगे जी। माजी के जितने हुक्मरान गुजरे हैं ये सबको बख्शवा देंगे और पूरी दीदा दिलीरी के साथ बख्शवाएंगे, क्योंकि ये कोई नदामत भी नहीं महसूस करते इन चीज़ों के ऊपर और उनको एहसास भी नहीं है कि हम किस कदर इस मुल्क को माशी लिहाज से तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं जी हमें वही करप्ट चाहिए कि जिनके वक्त में हमें रोटी तो मिलती थी, हमारा कारोबार तो चल रहा था, हमारे बाजार तो आबाद थे। क्यों कौम के अंदर जो है ये एहसास पैदा किया जा रहा है? तो ये चीज़ें हज़रत हमें बड़े सलीक़े के साथ, संजीदगी के साथ लेनी होंगी। एक किस्सा ये है कि ये कोरोना जो है इसका मंतकी अंजाम हुकूमत के लिए फ़ायदे में होगा कि इख्तिलाफ के फ़ायदे में। ये दूसरी बात ये कि कोरोना के हवाले से एक इजलास हुआ था और उस इजलास की कार्रवाई का मतन जो है जो मिनट है वो ISPR की प्रेस के जरिए जारी की गई। उस तस्वीर से पता चलता है कि पुराने वाले हंस मुक्क और वो जो गपशप था वो नहीं, वो जो दिल्लगी नहीं। किस तरह समझते हैं सलीम साहब? मैं असल में 1 महीने तक घर के अंदर बंद रहा हूँ और मैंने इतना करीब जाकर नहीं झांका है इन सारे मामलात को। आप तो कहते हैं इसका फ़ायदा हिज़्ब इख्तिलाफ को होगा या हिज़्ब इक़्तिदार को होगा। इसी बहस से तो हम निकलना चाहते हैं। आप हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि मज़हब की बात भी नहीं करो। इसमें इंसानी मसला है। इसमें किसी को ये कोरोना ये देखता है कि ये हिज़्ब इख्तिलाफ वाला है, मैंने इसको नहीं लड़ना, ये हुकूमत वाला है, मैंने इसको लड़ना है। ये शिया है तो मैंने इसको लड़ना है और सुन्नी है तो नहीं लड़ना, ये हिंदू है तो मैंने इसको लड़ना है, मुसलमान इसको नहीं। ये चीज़ तो है ही नहीं जी। मेरे ख्याल में हमें इससे बालातर होना चाहिए और मैंने आपसे कह दिया है कि इसका जो असर ज़्यादा होगा वो मुल्क की मईशत पर, बल्कि दुनिया में, तो हमें आज से इस पर गौर करना चाहिए। ये मेरी एक इस वक्त संजीदा तजवीज़ है जो आज इस मौके से फ़ायदा उठाकर मैं रखना चाहता हूँ कि माहिरीन हमें क्या रहनुमाई देते हैं और किस तरह हम इसको आने वाले मुस्तक़बिल में इसकी पेशबंदी कर सकते हैं। मौलाना साहब, जो बैरूनी कर्ज़ों के हवाले से कमीशन बना है उसकी रिपोर्ट जा रही है, तो क्या देख रहे हैं मुस्तक़बिल में अपोजिशन के लिए जब वो रिपोर्ट आएगी उसमें कार्रवाई? क्या करना है? कर्ज़े माफ़ कराने हैं? बैरूनी कर्ज़ों के हवाले से माजी में जो लिए गए हैं, हाँ, कमीशन बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है। पिछले दिनों जंग में चपी थी, तो अपोजिशन के लिए किस तरह देख रहे हैं? हुकूमत का क्या वो है हमारे? देखिए, ये सारी चीज़ें वो हैं, एक शख्स अगर हुकूमत करता है तो हुकूमतों में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके ज़िम्मेदार का पता नहीं चलता। क्या आप इस मुल्क में इस बात पे मुझे मुतमईन कर सकते हैं कि यहाँ हुकूमत सिर्फ अवामी नुमाइंदे कर रहे होते हैं और कोई दूसरा इस मुल्क में ज़िम्मेदार नहीं है? इस हवाले से ये वो कौमी मुश्किलात हैं जिसको हमने मिलकर एक मुश्तरका जज्बे के तहत इसको हल करना है। और इसी हवाले से जब इब्तिदा में अपोजिशन पार्टियों का इजलास हुआ तो वो इसी जज्बे से हुआ
اسی جذبے کے ساتھ اسپیکر صاحب کے دعوت پہ وہ گئے. ایک دفعہ گئے پھر دوبارہ گئے، لیکن اس کے مقابلے میں جو جواب ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ملا وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں. مولانا صاحب یہ بات تھی آپ کی حکومت کو ہٹانے کی، تو وہ تو اس وقت مؤخر ہے یا معطل ہے جو بھی ہے، لیکن وہ جو خواہش تھی یا مطالبہ تھا حکومت کو ہٹانا کی، کیا وہ بھی جب ترسینہ ہے یا کرونا کے بعد اس پہ جو ہے نا کچھ وہ جو وعدے کیے گئے تھے آپ کا احتجاج ختم کر وہ بھی کہہ رہے کہ وہ یاد دلائیں گے کرونا کی؟ EBC کا دیکھیے ہم نے جس وقت کرونا کا مسئلہ آنے کے بعد تمام سیاسی سرگرمیاں معطل کی ہیں، تو اس تعطل میں پھر سب کچھ آ جاتا ہے نا. بہت بہت شکریہ جی. جی یہ تو ذرا ان سے پوچھنا پڑے گا کہ امانت کہاں ہے. یہ تو اس کی کڑی ہے. بہت بہت شکریہ جی آپ تمام ساتھیوں کا، اور میں سر صاحب سے گزارش کروں گا کہ معزز مہمان کا شکریہ ادا کریں اور ہمیں کپ چائے کے لیے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب او د مولانا صاحب سره د ټول معزز مشران او د هغوی ورکرانو ته د زړه د خلاصه هرکلی وایم، ډېر زیات خوشګزار یم، ډېر زیات شکرګزار یم جي، او ډېر زیات خواهش هم لرم چې موږ تاسو ډېر مخکې څنګه چې وي تاسو راغلی وئ. مولانا صاحب تاسو پارټۍ هر کله زموږ د میډیا د ملګرو هر ځای کې په هر مقام باندې که زموږ د ویج مسله ده که زموږ د نورو مشکلاتو تاسو زموږ هر کله ډېر زیات سپورټ کړی دی، او انشاءالله چې بیا هم تاسو کله ځئ نو بیا هم زموږ دغه مسلې حل کوئ. اوس د میډیا حالت دا دی جي چې زموږ ډېر خلک بېروزګاره شوي دي، او زموږ دا اوس چې کوم 6 ارب روپۍ په هغې کې 3 ارب روپۍ ډډ شوي دي، او هغې په وجه باندې زموږ د خلکو د تنخواګانې نشته، د پیسې نشته، زموږ د خلک وباسي، نو ډېر زیات مشکل کې وو، او ډېر زیات مشکل کې زموږ د خلک تېرېږي. نو تاسو چې څنګه ووایي موږ تاسو عرض کله تاسو زموږ سپورټ کړی انشاءالله، او دا جنګ او دا کومې خبرې چې تاسو دا